پیارے دوستو، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تکرید میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کردستان کا تاریخی علاقہ ہے، اور آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں یونانی حکمرانی ہند سے کے اسماء و اعداد سے واقف حال تھے اور سوال جواب میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے۔ تعلیم میں قرآن و سنت کی طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی فطری رغبت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ، جو ابی تمامہ کا شعری مجموعہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا اور عربی اور کردی زبان پر دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کل مسلم امت بیت المقدس کی جدائی میں نوح کنا تھی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے اور سب سے پہلے فتح مصر میں اپنے تلوار کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخی انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان ساری عمر صلیب سے برسرے پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران و عیسائی مورثین نے سلطان کی فیاضی، حسن حلق، سخاوت اور بردباری کی دل کھول کی تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کے ایک کمانڈر رینالڈ، جو انتہائی ظالم اور بدکردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنے افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان نے پہلے اس گستاخ رسول کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت معرکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے اور بعض اوقات صرف نماز کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل جہاد میں رہنے سے اور گھڑ سواری سے سلطان کے پچھلے دھڑ میں زخم ہو گئے تھے، چنانچہ جب وہ گھوڑے سے اترتے تو تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتے۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکہ تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہیں کیا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کر کے عوام کے فلاح بہبود پر خرچ کرتے۔ 27 صفر 589 ہجری میں مسلم امہ کا یہ سپوت ملک شام میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار جو ان کی آخری آرامگاہ قرار پایا۔ پیارے دوستو، آج کل کے حکمرانوں کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہیں تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو اس کے پاس صرف 1 سونے اور 40 چاندی کی اشرفیہ تھی۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی اور وقت وفات اتنی بھی رقم موجود نہیں تھی کہ ان کے نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہیں کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ ناظرین، ہر سال اپنے روحانی بیٹریاں چارج کرنے والے، مکے کا قصد کرنے والے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبے کو اپنے لیے کھولنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی ادا نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کے لیے اس وقت تک جب اس کو اپنی رعایا کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی نہ مال اکٹھا کیا اور نہ ذمہ داریوں نے انہیں مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور تا حیات موت کی آغوش میں جا سوئی۔ پیار دوستو، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ معلومات جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔